کیا آپ حضرت سیدہ رابعہ بصری کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت رابعہ بصری کے حالات زندگی کیا تھی؟ آج کے ہمارے اہم موضوع کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ آپ کی پیدائش 95 سے 99 ہجری کے دوران بصرہ عراق میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی زندگی کی زیادہ تر تفصیلات شیخ فرید الدین عطار کے حوالے سے ملتی ہیں۔ سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا سے جڑی بے شمار روحانی کرامات کے واقعات بھی ملتے ہیں، جن میں اگرچہ کچھ سچے ہیں لیکن کچھ خود ساختہ اختراعات بھی ہیں۔ تاہم رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے متعلق زیادہ تر معلومات اور حوالہ جات وہ مستند مانے جاتے ہیں جو کہ شیخ فرید الدین عطار نے بیان کیے ہیں، جو کہ سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے بعد کے زمانے کے ولی اور صوفی شاعر ہیں، کیونکہ سیدہ رابعہ بصری نے خود کوئی تحریری کام نہ کیا۔ حالات زندگی: رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب رابعہ بصری پیدا ہوئی، آپ کے والدین کے پاس نہ تو دیا جلانے کے لیے تیل تھا اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے اپنے شوہر یعنی آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوس سے تھوڑا تیل ہی لے آئے تاکہ دیا جلایا جا سکے، لیکن آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، لہٰذا وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے رابعہ کے والد کو بتایا کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اس کو ہمارا پیغام دو کہ تم ہر روز رات کو 100 دفعہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ بیچتے ہو، لیکن پچھلے جمعرات کو تم نے درود شریف نہیں پڑھا، لیکن اس کے کفارہ کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے، اس حال میں کہ خوشی کے آنسو آپ کی آنکھوں سے جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے والد کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کچھ اہمیت دی ہے۔ اس کے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لے کر آئیں۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد انتقال کر گئے اور بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس قحط کے دوران آپ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک دفعہ رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرگنا نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن میں کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی رہتی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گریہ وزاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا کہ رات کے اس پہر کون اس طرح گریہ وزاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری کے حضور اللہ کے حضور سربسرود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہے، اے اللہ تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مالک خوف خدا سے لرز گیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ایسی اللہ والی کنیز سے خدمت کرائی جائے، بہتر یہ ہوگا
کہ اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا اور کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، وگرنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ یہاں نہ رہیں گی تو میری بس آپ سے ایک درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتے ہیں۔ گوشہ نشینی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصہ کے لیے حضور قلب اور اللہ کا قرب پانے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کی اور صحراؤں کا رخ کیا۔ وہ دن رات معبود حقیقی کی یاد میں محو ہو گئیں۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ خواجہ حسن بصری حضرت رابعہ بصری کے مرشد تھے۔ غربت، نفی اور عشق الہی ان کے ساتھی تھے۔ ان کی کل متاع حیات ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جسے وہ تکیہ کا کام بھی لیتی تھی۔ وہ تمام رات عبادت و ریاضت میں گزار دیتی تھی اور اس خوف سے نہیں سوتی تھی کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جائے۔ جیسے جیسے حضرت رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی گئی، آپ کے متقدین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ نے اپنے وقت کے جید علماء، محدثین و فقہاء سے محابسوں میں حصہ لیا۔ حضرت رابعہ بصری کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں اور علماء میں سر فہرست حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم اثر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ گو انہیں شادی کے لیے کئی پیغامات آئے، جن میں سے ایک پیغام امیر بصرہ کا بھی تھا، لیکن آپ نے تمام پیغامات کو رد کر دیا کیونکہ آپ کے پاس سوائے اپنے پروردگار کے اور کسی چیز کے لیے نہ تو وقت تھا اور نہ ہی طلب۔ رابعہ بصری کو کثرت، رنج و علم اور حزن و ملال نے دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا۔ حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی بنیاد عشق الہی پر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی اور ہماری اس ویڈیو کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔